سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو، ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائے، ما تقبل منہم، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی، ولہم عذاب علیم، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، وما ہم بخارجین منہا، مگر نہ نکل سکیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا، والسارق والسارقۃ، اور چور چاہے عورت ہو یا مرد، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، واللہ عزیز حکیم، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دنا اور بینا ہے۔ آیت میں یہ جو فرمایا ہے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی پاک نے وضاحت فرمائی ہے کہ خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ چوری کا اطلاق خیانت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے۔ پھر نبی پاک نے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ایک ڈھال کی قیمت نبی پاک کے زمانے میں مختلف روایات کے مطابق 10 درہم، 3 درہم، 5 درہم اور 1/4 دینار ہوتی تھی۔ اسی اختلاف کی بنا پر فقہاء کے درمیان چوری کے کم سے کم نصاب میں اختلاف ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چوری کا نصاب 10 درہم ہے، امام مالک، شافعی اور احمد کے نزدیک 1/4 دینار۔ اس زمانے کے درہم میں 3 ماشا یعنی 1.5 رتی چاندی ہوتی تھی، اور 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی۔ مثلا حضور پاک نے فرمایا ہے کہ پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے، کھانے کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی پاک کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان کا فیصلہ ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اسے اختلاف نہیں کیا کہ پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر اور حضرت علی نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا، اور اس معاملے میں صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ ان احادیث، ان مآخذ کی بنیاد پر مختلف فقہ کے اماموں نے مختلف چیزوں کو ہاتھ کاٹنے کے حکم سے ایکسیپٹڈ یعنی مستثنا قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے باجے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی ہاتھ کاٹنے کے وہ قائل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا ہے کہ ان احکامات میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر بالکل ہی کوئی سزا نہ دی جائے، مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔